بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کی تفسیر اور اس کے حوالے سے دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کو آج آگے بڑھاتے ہوئے ایک دن میں کتنی بار اور کس کس ٹائم آیت الکرسی پڑھی جائے گی، آج اس بارے میں بات ہوگی۔ آیت الکرسی کی صرف تلاوت مقصود نہیں اور نہ ہی یہ مطلوب ہے، بلکہ اس کے معانی اور اس کی دلالتوں پر غور و فکر اور تدبر کر کے اسے پڑھا جائے۔ جب عموم قرآن کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں کہ ہمارے قرآن کی بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی، جیسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 نمبر آیت میں یہ فرمایا۔ تو قرآن کریم کی سب سے عظیم اور افضل ترین آیت بدرجہ اولا غور و فکر سے پڑھی جائے، کیونکہ غور و فکر تدبر مفقود ہونے کی صورت میں اثر کمزور اور فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے دل سے اس کی تلاوت کی جائے اور بار بار اس کو دہرایا جائے۔ اس بات کی تنبیہ ہمیں ہر خاص و عام کو کرتے رہنا چاہیے، اور وہ شخص جو غافل دل سے اسے پڑھے، اور دوسرا وہ شخص جو اس کے عظیم معانی اور توحید کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے اس کی مبارک دلالتوں پر غور کرے، اسے پڑھے، تو دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیونکہ غور و فکر و تدبر سے پڑھنے والے کا دل توحید، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے بلند اور پر ہو جائے گا۔ اب کن کن اوقات میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی؟ سب سے پہلی بات، روزمرہ ہمیں آیت الکرسی کو پڑھنے پر جب ابھارا گیا ہے تو اس کے ٹائم اور اوقات اور ان کا عدد بھی بتا دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھا جائے، اور جس کو پڑھتا ہے اس کا انعام آپ سن چکے ہیں۔ ابھی صرف اوقات بتلانے مقصود ہیں۔ فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ صحیح الجامع کے اندر 6464 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد، میرے شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے کہا ما ترکتها عقیب کل صلاۃ، میں نے کسی نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کا عمل ہے، لیکن حدیث میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد ساری زندگی سورہ فاتحہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولتا، اس کے اور جنت میں جانے کا فرق صرف موت ہے۔ ادھر موت آئی نہیں اور جنت میں گیا نہیں، یعنی جیسے موت آئی یہ بندہ جنت میں گیا، یعنی وہ نمازی ہو، حلال حرام کا خیال کرنے والا ہو، باقی چیزوں کا خیال ہے، نمازی ہے، نماز کے بعد پھر باقاعدگی سے سورہ فاتحہ سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو پھر اس کے اور جنت میں جانے کا صرف موت کا فرق ہے۔ تو یہ 5 بار آیت الکرسی پڑھی جائے گی ہر نماز کے بعد، ان کا وقت بھی اور ان کا عدد بھی۔ ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھیں گے، اور 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو یہ 5 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے سوتے وقت اس کو پڑھنا ہے، جس کی ترغیب دی گئی کہ جو شخص بستر پر آئے اور اس وقت پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، جیسے صحیح بخاری کی 2311 نمبر حدیث میں ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم اس حدیث کو لمبا تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ وہ شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا انسانی شکل میں، اور اس کا غلہ چرا کے لینے جاتا۔ ایک رات پکڑا تو اسے منت سماجت کی، چھوڑ دیا، دوسری رات پکڑا، پھر منت سماجت کی، پھر چھوڑ دیا،
تیسری رات پکڑا، پھر منت سماجت کی تو انہوں نے کہا میں آج تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، آج میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جب تو اس کو پڑھ لے گا تو ساری رات شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ کی طرف سے ایک نگران، ایک فرشتہ تمہارے اوپر مقرر ہو جائے گا۔ یہ شیطان بتلا رہا ہے، یعنی فرشتے کی موجودگی میں شیطان وہاں پر نہیں مار سکتا، وہاں نہیں آ سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہاں ہے، اور اللہ نے ایک باقاعدہ نگران اور آرمی چیف، جس طرح ایک بڑا آفیسر ہے، ایسے فرشتوں کا ایک بڑا فرشتہ وہ نگران کے طور پر مقرر کر دیا جاتا ہے، جو اللہ کی نگرانی میں تیری حفاظت کرتا ہے، جو آیت الکرسی پڑھ لے۔ تو جب آپ ان کو پڑھ لیں گے تو جب اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ، تو اس نے کہا کہ یہ تو پڑھ لے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کے وہو العلی العظیم تک، تو ساری رات کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہمیں بھول جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، سامنے چور آ جائے، نقصان ہو جائے، یاد آتا ہے اوہو میں پڑھ نہیں سکا۔ لیکن اتنی قیمتی بات، اور وہ آیت جو ہر کسی کو یاد ہے تقریباً، اس آیت الکرسی کو دوسرا ٹائم ہے پڑھنے کا رات کو سوتے وقت۔ یہ کتنی بار ہو گئی؟ 5 بار 5 نمازوں کے بعد، اور 6ٹھی بار رات کو سوتے وقت۔ اور تیسرا کام یہ ہے صبح اور شام کے اذکار کے اندر اس کو پڑھا جائے۔ صبح شام کے اذکار میں اسے پڑھنے کی ترغیب امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں 960 نمبر حدیث پر دی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی ہم نے پیچھے ذکر کی تھی، کہ ایک ان کے مال سے کچھ مال کم ہو رہا تھا، کھجوریں کم ہو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں کم ہو رہی، تو انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ یعنی وہ جن آیا، اس نے انسانی شکل میں آیا، جب پوچھا کہ تو جن ہے یا انسان ہے، تو اس نے بتایا جن ہوں، تو سارے اس کے ہاتھ کس طرح لمبے بال ہیں، یہ سارا قصہ جو ہم نے ذکر کیا، تو اس نے بھی جاتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تو یہ آیت الکرسی صبح اور شام پڑھ لے گا، تو صبح اگر پڑھ لی تو شام تک تو محفوظ کر دیا جائے گا، شام کو اگر پڑھ لی تو صبح تک تو محفوظ کر دیا جائے گا، اور کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کہا کہ وہ تھا جھوٹا لیکن اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ تو 7ویں بار آپ نے صبح پڑھنی ہے، اور 8ویں بار آپ نے شام کو پڑھنی، 5 نمازوں کے بعد 5 بار ہو گئی، اور 6ٹھی بار رات کو سوتے وقت، اور 7ویں بار صبح فجر کے بعد، اور 8ویں بار مغرب کے ٹائم آپ نے، یہ 8 مقامات ہیں جہاں پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی۔ تو یہ انسان کی، بندے کی حفاظت اور شیطان کو بھگانے اور ان کے مکر و شر سے بچانے کے متعلق اس آیت کی قوت تاثیر ہے کہ آپ دن میں 8 بار اسے پڑھتے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت سے شیطانی احوال کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور دن میں 8 بار آپ پڑھتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں اللہ کی حفاظت کے بعد کوئی چیز آ کے آپ کو پریشان کرے یا آپ کا نقصان کرے یا آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے؟ نہیں، بلکہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کتاب الفرقان میں فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جب تم یہاں صدقے دل سے آیت الکرسی پڑھو گے تو توحید شیطان کو بھگا دے گی۔ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، صفحہ 140 پر۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا جب انسان سچے دل سے اس آیت کو شیطانی احوال کے وقت پڑھے تو آیت شیطانی احوال کو باطل کر دے گی، صفحہ 40 پر۔ اور اپنی کتاب توسل اور وسیلہ کے باب میں ایک اہم قاعدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت الکرسی صدقے دل سے جو پڑھے گا تو شیطان غائب ہو جائے گا،
یا زمین میں گڑ جائے گا یا وہ چھپ جائے گا۔ قاعدہ جلیلہ میں صفحہ 48 پر۔ اور جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں شیطان کی وہاں پہ دال نہیں گلتی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اخلاص اور اہل ایمان پر شیطان کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ کی آخری آیات یا اس کے علاوہ دیگر قرآنی آیات پڑھی جائیں، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو آسمان کی خبریں چرا کر کے کاہنوں اور جادوگروں کو بتلاتے ہیں، اور کہانت عرب میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن سرزمین عرب میں جب توحید کا بول بالا ہوا تو شیاطین بھاگ گئے اور کہانت بالکل باطل ہو گئی یا کم ہو گئی۔ لیکن جہاں پر توحید کا اثر کم ہو جاتا ہے شیاطین کا ظہور عام ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے النبوات کے اندر پہلی جلد 280 پر کہا۔ اور آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے اندر آپ کو جادو ٹونا کرنے والا کوئی بندہ نہیں ملے گا، اور اگر کوئی کرتا ہے اندر چھپ کر کے، اور وہ بھی برائے نام، 100 میں 1% کہہ لو، لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہر گلی گلی محلے محلے بیٹھا ہوا ہے جو سارا دن اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں میں مگر رکھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف حسد اور اس کے خلاف جادو اور اس کے خلاف ٹونا کیا سے کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے وہ سارا دن لگے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے درباروں پر بھیڑ، لوگ اپنے بچاؤں کے لیے اپنی عزتیں تک گنوا دیتے ہیں۔ مجھے جن آ کے پریشان کرتا ہے، مجھے شیطان آ کے پریشان کرتا ہے، میں کیا کروں، مولوی صاحب کی تعویذ بنا دو۔ پھر ایسے بدبخت وہ پیر جن کو کلمہ تک نہیں آتا، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں اور ان کی شرمگاہوں سے بھی کھیلتے ہیں، ان کے جسم کو بھی وہ ان سے مزے لیتے ہیں۔ لیکن کاش اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں شیطان بھاگ جائے گا۔ اور ہمارے ملکوں میں چونکہ توحید بہت کم لوگوں کے پاس ہے، ہر جگہ پر شرک کے اڈے درباروں کی صورت میں موجود ہیں، تو کیا ہوتا ہے شیطان کا غلبہ وہاں پہ زیادہ ہے، جنات کا غلبہ وہاں پہ زیادہ ہے۔ اور رب کی قرآن کو بھی اگر پڑھا جاتا ہے تو وہ سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا، اگر سمجھ کے پڑھیں تو کون شرک کرے۔ اور اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرزمین عرب میں جب توحید پھیلتی گئی تو شیطان بھاگ گئے، جنات جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا یا برائے نام رہ گیا۔ آج ہمارے ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم توحید پر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنے قصبے اور ٹاؤن کو اور اپنے صوبے کو، پھر اپنے ملک کو جب شرک سے پاک کر دیں گے، توحید عام ہو جائے گی اور قرآن پر غور و فکر کریں گے، سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اور آیات الکرسی پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے یہ تمام اثر ختم کر دے۔ اور فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کی توحید کا ذکر کیا جائے تو شیطانی چکر باطل اور کمزور پڑ جاتے ہیں، اور خصوصاً قرآن کریم کی یہ آیت آیت الکرسی تو تمام شیطانی چالوں کو باطل اور ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں احادیث مبارکہ میں کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب اور دن میں کم از کم 8 بار آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ روزمرہ روٹین کے حساب سے 8 بار آیت الکرسی پڑھیں، پھر اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں اور اسم اعظم کو سمجھیں تو اللہ رب العزت اپنے اس اسم اعظم کی برکت اور اس آیت کی برکت سے اللہ رب العزت شیطانی چالوں کو تم سے دور رکھے گا اور اپنا خاص انعام اور فضل اور کرم ہوگا، اور آپ کی اجتماعیت مضبوط ہوگی اور شیطان کی اور جادو کی اور جنات کی جڑیں کٹ جائیں گی اور آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ تو مسلمان کو اس کے معنی پر اور اس کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں توحید کی عظمت بڑھ جائے اور اس کے کڑے اس کے نفس میں اچھی طرح بیٹھ جائیں اور اس کا قلبی علاقہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، یہ اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا ہو جائے جو ٹوٹنے والا نہیں، جیسا کہ آیت الکرسی کے بعد والی آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو آپ صدقے دل سے آیت الکرسی پڑھیں، دل میں 8 بار، مقام بھی بتا دیے، وقت بھی بتا دیے، کتنی بار پڑھنی، ایک بار پڑھنی جب بھی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہم آگے دروس میں
آیت الکرسی کے 10 یا 12 حصے کر کے ایک ایک حصے کی کئی دن تفسیر چلے گی، اس میں اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر غور و فکر کریں گے کہ یہ کیوں اتنی اہم آیت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نگران مقرر کرتا ہے، اس کے اندر چھپا کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔